عزیزان محترم، شخص ہے جو حکومت میں ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام صلی امام نے اس سے پوچھا کہ تم ہمارے جد کی زیارت پہ جاتے ہو؟ بس آپ سے التماس سے دعا چند مصائب تبرکاً، تم ہمارے جد کی زیارت پہ جاتے ہو؟ کہا مولا کیونکہ سیاسی آدمی ہوں اور میرے اوپر سیکیورٹی کافی ہے، چیک کرتے ہیں، تو میں اس لیے نہیں جا پاتا کہ ان کو پتہ نہ چل جائے کہ میں آپ کا ماننے والا ہوں۔ کہا اچھا تم ہمارے جد کو یاد کرتے ہو؟ کہنے لگا ہاں مولا، میں جب بھی کھانا کھا رہا ہوتا ہوں، جب بھی میں اکیلا بیٹھا ہوا ہوتا ہوں، جب بھی میں امام حسین کو یاد کرتا ہوں تو میں گریا کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، تنہائی میں گریا امام کو یاد کرنا کمال ہے۔ آج ظہور کا دن تھا، گزر گیا، کیا ہم نے ایک آنسو بہایا؟ ایک آنسو؟ کہاں ہے وہ جو نبائے عظیم کا فرزند ہے؟ کہاں ہے وہ؟ کہاں ہے وہ جو طٰہٰ اور یاسین کا فرزند ہے؟ کہاں ہے وہ جو خورشید اور ستاروں کا فرزند ہے؟ کہاں ہے وہ جو سیاروں کا فرزند؟ کہاں ہے وہ؟ کہاں ہے وہ یوسف زہرا؟ یہ نطبہ ہے۔ کہاں ہے جو زمین اور آسمان کے متصل ہونے کا سبب ہے؟ عزیزون الیہ متی ترانا و نراک، میں پوری مخلوق کو دیکھتا ہوں مولا مگر آپ کو نہیں دیکھ رہا۔ آپ اس وقت زمین کے کس حصے پر، کس زمین کے ٹکڑے نے آپ کو اٹھایا ہوا ہے؟ کہاں ہے وہ؟ وہ بہت ضروری ہے۔ گزشتہ امام پہ گریا ضروری ہے، سید الشہداء پہ گریا، بہشت گریا، جہنم سے نجات ہے۔ اپنے امام پر گریا، اپنے امام کی یاد میں گریا، یہ کہاں ہے؟ ہم کتنا اپنے امام کو روتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا باطن مشکل میں، یہ رکاوٹیں، یہ زنگ لگا ہوا ہے، یہ زنگ تڑپنے نہیں دیتا۔ ذرا سا انسان صاف ہو جائے تو آیت اللہ ناصری جن کا آج انتقال ہوا، اللہ اکبر، کیا امام زمانہ سے عشق تھا۔ مجھے تو آج بھی ایسا لگا کہ وقت قریب آ گیا ہے، یہ لوگ جانا شروع ہو گئے ہیں تیزی سے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ہمیں امام کی طرف متوجہ کرایا۔ اصفہان کے استاد اخلاق تھے، مشہور ہے، یہ کہتے تھے کہ رات کو سونے سے پہلے وضو کر کر مصلی میں بیٹھا کرو اور امام سے باتیں کرو۔ یہ آیت اللہ ناصر انہی کا تھا کہ امام سے باتیں کرو۔ کیا ہم باتیں کرتے ہیں امام سے؟ پھر کس امام کو دعوت دیتے ہیں؟ الجل الجل، کہاں ہے جب آج میرے پاس امام سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے؟ ہفتے میں ایک دن کچھ منٹ میں اپنے امام سے بات نہیں کر سکتا تو میں کل امام کے پاس جاؤں گا؟ آپ بولے جی میں بہت محنتی ہوں، میں بہت یہ ہوں، مجھے یہ آتا ہے، وہ آتا ہے، یہ خود وہ آتا ہے، آتے سے تھوڑی ہوگا۔ کچھ کریں گے تو کوئی کمپنی آپ کو نوکری دے گی نا۔ میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، تو بھائی آپ کر نہیں سکتے۔ آپ کی ایکسپیرینس کیا ہے؟ آج آپ چھوٹی سی نوکری لینے جائیں تو آپ کا ایکسپیرینس مانگتا ہے وہ، آپ کو کتنا تجربہ ہے؟ تو آپ امام کو کیا تجربہ دیں گے؟ مولا میں نے آپ کو یاد کرتا ہوں۔ کب یاد کیا تم نے مجھے؟ کتنا یاد کیا تم نے مجھے؟ کب تم نے میرے لیے آنسو بہائے؟ کب تمہارا وجود میرے وجود کے لیے تڑپا؟ علی ابن محضیار 20 سال حج کرتا رہا،
لیکن امام کو مل نہ پایا، اور جب مایوس ہو گیا تو پھر پیغام آیا کہ آ جاؤ، ملنے آ جاؤ۔ یہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، میں نے بھی کئی دفعہ پڑھا۔ اس سال مگر ہر سال امام کرم کرتے ہیں، اور پہلی دفعہ بھی جب مجھے بہت دھچکا دیا تھا اپنے وجود کو، وہ 15 شعبان ہی کے لیے۔ اس سال بھی جب میں یہ واقعہ پڑھنے کے لیے میں نے دوبارہ ٹیکسٹ پڑھ رہا تھا، جمکران میں میرا پروگرام تھا، وہاں سے مجھے لائیو پروگرام کرنا تھا۔ جب میں نے دوبارہ اس متن کو کھولا، پھر امام نے مجھے نیا پیغام دیا۔ علی ابن مہزیار 20 سال حج کرتا رہا عشق امام میں کہ شاید امام کی زیارت ہو جائے، کیونکہ بغیر امام کی حج نہیں ہوتا۔ مایوس ہو گیا، امام نے بولا کہ اس سال پیغام بھجوایا، آ جاؤ، ملاقات ہوگی۔ پہنچا، طواف کر رہا تھا کعبہ کا، امام کا بندہ قاصد آیا، کہا چلو امام نے بلایا۔ جانے لگا، وادیاں گزری، ہٹائیں دیکھا بہرحال گئی، بہت ہی سرسبزی جگہ ہے۔ رستے میں قاصد امام نے اس سے ایک سوال پوچھا، یہ میں نے اس سال پڑھا، یہی پیغام تھا امام کا۔ میں نے خود اپنے آپ کو گزشتہ کچھ مہینوں میں امتحان کیا، تو میں نے اپنے آپ کو ٹوٹا ہوا پایا، شکستہ پایا۔ یہی خوف کہ میں رکود نہ کر جاؤں۔ جب تک انسان سچویشن میں پھنستا نہیں ہے، جب تک اسے نہیں پتا کہ وہ کامیاب ہوگا یا نہیں۔ قاصد امام نے اس سے سوال کیا، تمہارے لیے امام کیا ہے؟ کیا ہے تمہارے؟ اس نے کہا، میرے لیے امام پورے عالم میں سب سے محبوب میرے لیے امام ہے۔ بات تو حق کی تھی۔ قاصد نے کیا کہا؟ کہا اگر امام تمہیں پورے عالم میں محبوب ہے تو تمہارے دل میں تمہارے گھوڑوں کا خیال کیوں آ رہا ہے؟ اللہ، اس نے مجھے توڑ دیا۔ کہ ظاہر اس زمانے میں لوگ حجوں پہ گھوڑوں پہ آتے تھے، اس نے گھوڑے کہیں باندھے ہوئے ہوں گے۔ اب جب اسے وہ بندہ لے کے جا رہا ہے، امام کے پاس جا رہا ہے، امام کے پاس، اب ذہن میں آ رہا میرے گھوڑوں کا کیا ہوگا۔ 20 سال حج کیا اس نے امام، میں کہاں کھڑا ہوں؟ میں تو خود گر گیا۔ اتنا امام 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 کرتے ہیں، پھنسا ہوا ہے۔ یہاں آواز آئے، مولا بلا رہے ہیں، یہاں مجھے پریشانی ہو جائے گی، یہ کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، میرے مال کا کیا ہوگا، میرے اکاؤنٹ کا کیا ہوگا۔ ابھی مجھے خبر دے، مجھے مرنا تو سب نے ہے، بعد مرنا، مجھے پریشانی ہو جائے گی، میرا پیسہ کہاں جائے گا، کہاں جائے گا۔ پھنسے ہوئے ہم لوگ۔ پھر جب یہ امام کی خدمت میں پہنچا، امام نے کیا کہا، علی ہم تمہاری زیارت کے مشتاق تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچیں گے کیا کیفیت ہوگی کہ امام زیارت کے مشتاق ہیں۔ کہاں ہمارا اعمال، کاش ہمارے لیے بھی مولا ہمیں بھی کبھی بلائے کہ تمہاری زیارت کی مشتاق۔ عزیزان محترم، اس نے آگے سے کہا، مولا میں تو 20 سال سے آ رہا ہوں۔ کہا، علی تمہارے اور ہمارے درمیان میں تمہارا عمل رکاوٹ بنا ہوا ہے، یہ نہیں پہنچنے دیتا امام تک۔ ایک بہن جو مدینہ امام چھوڑ رہے ہیں، امام کے ساتھ ہے، اتنی امام کے ساتھ کہ شریکت الحسین ہو گئی، ہر غم میں، ہر دکھ درد میں، حتیٰ امام کے جانے کے بعد بھی امام کے پیغام کو کوفہ اور شام کی گلیوں میں پھیلا رہی ہے، گو کہ اپنا سب کچھ لٹا چکی ہے۔ عزاداران توسل، بہرحال جمعے کا دن ہے، ایک عالم دین نے امام زمانہ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا کہ کربلا میں کون سی چیز سب سے سخت تھی؟ تو امام زمانہ نے بھی یہی کہا، میری جد پھوپھی کی جو مصیبت تھی وہ سب سے سخت۔
ام المصائب، اتنی مصیبتیں، بچپن سے مصیبتیں. ماں کے اوپر جلتا ہوا دروازہ دیکھا، تھوڑی مصیبت ہے. ماں کو دیکھا دیوار کے سہارے سے چلتی ہے، اللہ. رات کی تاریکی میں ماں کا جنازہ دیکھا. 19 رمضان کو دیکھا کہ بابا کے سر پر ایک رومال بندھا ہو. مدینہ میں بھائی حسن کے کلیجوں کے ٹکڑوں کو، یہ مصیبتیں. اور پھر مدینہ جب مولا جا رہے تھے تو مولا نے کہا کہ میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں. کہا بھائی مجھے بھی جانا ہے. کہا شوہر سے جا رہے تھے. جب اپنے شوہر کے پاس پہنچی تو مریض ہیں. انہوں نے دیکھا کہ آنکھوں سے آنسو گر رہے. کہا کیا ہوا زینب؟ کہا بھائی شہر چھوڑ رہا ہے اور آپ جانتے ہیں میں حسین کے بغیر نہیں رہ سکتی. کہا جائیں تو ہمارا پہلے سے طے تھا کہ آپ جائیں، اور یہ میرے 2 بچے بھی لے جائیں. جب ضرورت پڑے تو حسین پر قربان کر دیجیے گا. عزادار ہر جگہ بھائی کے ساتھ ساتھ ہے، ہر جگہ. مقاتل بیان کرتے ہیں کہ جب بھی کسی بدن کو لے کر امام آتے تھے، بی بی زینب پہلے سے کھڑی بھائی کا ساتھ دے. بعض مقتل تو یہاں تک بیان کرتے ہیں اور علماء پڑھتے بھی ہیں کہ جب حضرت علی اکبر گرے ہیں تو امام سے پہلے بی بی زینب پہنچی، کیونکہ بی بی جانتی تھی نا کہ میرے بھائی کو بیٹا کتنا عزیز ہے. وہاں امام نے واپس بھیجا ہے کہ نہیں آپ جائیں، آپ خیموں کو چھوڑ کر. مولا جانتے تھے کہ زینب خیموں کو چھوڑنے کا وقت ابھی تھوڑی دیر ہے. عزادارہ نے جب اپنے بیٹے دیے تو خیموں میں سر سجدے میں، پروردگار 2 نشانیاں بھیجی ہیں قبول کر لیں. اور جب میرے مولا ان 2 شہزادوں کو لے کر آئے تو بہن کو نہیں پایا. لوگوں نے سمجھا خیموں میں گری پڑی ہوں گی، گریا کر رہی ہوں گی. جب دیکھا تو سر سجدے میں. کہا انہوں محمد آ گئے. کہا آ گئے. جب جا کر دیکھا تو دونوں کے بدن پڑے ہوئے. بی بی نے دونوں کو کنارے لگایا، سر سجدے میں رکھا. پروردگار تیرا شکر، تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا. عزاداران محترم، مصیبت آپ سنتے رہتے ہیں. شب عاشور بہن بھائیوں کی گفتگو ہے. روز عاشور بہن کا بھائی سے وداع ہے. دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوئے ہیں. امام زمانہ نے مقدر زردبیلی سے جب ملاقات ہے امام حسین کے اپنے حرم کے اندر، تو وہاں امام زمانہ نے مقدر زردبیلی کے لیے جو مصائب پڑھے تھے وہ صرف ایک جملہ تھا. کہا تھا میرے جد میرے مولا حسین، نہ یہ مقدر زردبیلی جانتا ہے نہ اس کے شاگرد جانتے ہیں وہ ایک لمحہ جب آپ اپنی بہن سے جدا ہوئے، وہ نہیں جانتا. بس جدا ہوئے. عزاداران محترم، نہیں پتا مقتل خاموش ہے، کیا باتیں ہوئیں کچھ نہیں پتا. بس اتنا پتا ہے کہ جب امام کی سواری چل رہی تھی تو ایک جملہ مقتل نے بس لکھا ہے کہ بہن نے وہ جملہ ادا کیا، محلن محلن یبن زہرا، آہستہ چلو زہرا کے لاس. عزاداران محترم، بس ماں کی آخری کمائی لٹتی ہوئی نظر آ رہی کہ اب بھائی گیا واپس نہیں آئے گا. عزادہ چند قدموں کے فاصلے، خدا آپ کو کربلا کی زیارت نصیب کرے. چند قدموں کے فاصلے پر تل زینبیہ سے یہ بہن اپنی ماں کی چکیاں پیسنے والی قربانی کو دیکھتی. شمرن جالسن علی صدر، شمر سینے پہ بیٹھا. بس میں اور آگے روز عاشور کے مصائب نہیں پڑھوں گا. بس دن گزر گیا، وقت گزر گیا. 11 محرم کو جب اس کاروان کو گزارا ہے، ماں نے اپنے لخت جگر کے بدنوں کو دیکھا. پامال ہوئے شب عاشور تھی نا، رات گزر گئی، پتہ نہیں چلا بدنوں کے ساتھ کیا ہوا.
جب دن میں دیکھا ماؤں نے اپنے ٹکڑے کیسے بکھرے پڑے، برداشت نہ ہوا، کوئی کہیں گرا کوئی کہیں گرا، مگر زینب ایک ایسے بدن پر گری جس کا سر موجود نہیں ہے، جس سے پتہ نہیں چل رہا، خاک اور خون میں اتنا غلطیتا ہے کہ کوئی پہچان نہیں پایا، مگر زینب گری کیونکہ زینب جانتی تھی یہ خوشبو حسین کی ہے۔